علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے گردش ایام کے دوران ہمیں خوشی کے دو موقع عنایت فرمائے ہیں، اور خوشی کے ان دونوں موقعوں پر اپنے دل کو حقیقی خوشی سے لبریز کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہر مومن و مسلمان کے لیے ضروری ہے. عید الفطر کا عظیم الشان تہوار نزول قرآن کی یادگار رمضان مبارک کے روزوں کے اختتام کے پر ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ کا آغاز عشرہ ذی الحجہ جو کہ سال کے بابرکت ترین ایام ہیں ان کی انتہا پہ ہوتا ہے. سال کا کوئی دن بھی یوم النحر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یوم النحر اس عظیم الشان ہستی کے اسوہ کامل کی یادگار ہے کہ جن کے اسوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے اسوہ کامل بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر دونوں انداز میں قربانیاں دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں کسی کے خوف کی اور دباؤ کی کوئی اہمیت ہے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر کسی محبت کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے. بچپنے کے اندر توحید کے کلہاڑے کو بت قدے میں چلا دیا، اجرام سماویہ کی پوجا کا انکار فرما دیا، دربار نمرود میں علم توحید کو اٹھا لیا، نمرود کی جلتی ہوئی چتا کے اندر کودنا گوارا کر لیا. اور حضرات گرامی قدر جب محبتوں کی باری آئی تو ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑنا گوارا کر لیا. اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی آزمائش کو سیدنا ابراہیم کے سامنے رکھ دیا. امتی اور عام انسان کا خواب اس کے لیے رہنما ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب فقط ان کے لیے رہنما نہیں ہوتے بلکہ من جانب اللہ وحی ہوتے ہیں، اور آنے والی امتوں کے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں. سیدنا ابراہیم کو سپنے میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی چھری کو اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے اوپر چلا رہے ہیں. اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ سیدنا اسماعیل کا جواب سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے بابا، اس چیز کے اوپر عمل کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو رکھا، پیشانی یا کن پٹی کے بل پچھاڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ نے ابتلائے عظیم سے سیدنا ابراہیم کو بھی محفوظ فرما لیا اور سیدنا اسماعیل کو بھی محفوظ فرما لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور حضرت ابراہیم کو ذبح عظیم کی بشارت دے کر آنے والی امتوں کے لیے ان کے کردار و عمل کو حجت بنا دیا. آج ہم بھی گائے کو ذبح کریں گے، اونٹ کو نہر کریں گے، بکرے کے گلے کے اوپر چھری کو چلائیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. گوشت کٹ جائے گا، کٹنے کے بعد پک جائے گا،
کٹنے کے بعد اعزا و اقارب میں تقسیم ہو جائے گا، غربا یتامہ اور مساکین کے پاس چلا جائے گا، خون زمین کے اوپر بہہ جائے گا، اللہ کے پاس کیا بات پہنچے گی؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، زمین نے لہو کو چوس لیا اور گوشت پک کر تمہارے شکم میں چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کو نہ گوشت پہنچا نہ لہو پہنچا، اس کو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، یہ چھری جھوٹے معتقدات کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ چھری جو ہے جو بکرے اور گائے کے اوپر چلتی ہے، یہ جھوٹے رسم و رواج کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، ہماری جھوٹی خواہشات کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ حضرات گرامی قدر، جب ہماری چھری ہماری خواہشات کے اوپر چل جائے گی، جھوٹے معتقدات کے اوپر چل جائے گی، باطل نظاموں کے اوپر چل جائے گی، دنیا داروں کی پوجا اور پرستش سے اوپر چل جائے گی، تو حضرات گرامی قدر پھر ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمیں یہ بات سکھلاتا ہے کہ زندگی کے طویل روز و شب کے دوران، چاہے وہ معاملہ عبادات کا ہو، چاہے وہ معاملہ عقائد کا ہو، چاہے وہ معاملہ وقت کے حاکم کے چناؤ کا ہو، چاہے وہ معاملہ گھریلو زندگی کا ہو، چاہے وہ معاملہ باپ اور بیٹے کی زندگی کا ہو، انسان کی پوری زندگی کو اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ کسی کے اوپر مسلم لیگ کا رنگ چڑھ گیا، کسی کے اوپر تحریک انصاف کا رنگ چڑھ گیا، کسی کے اوپر بستی اور برادری کا رنگ چڑھ گیا، کسی کے اوپر رسوم و رواج کا رنگ چڑھ گیا، لیکن رنگ کون سا چڑھنا چاہیے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اور رنگ اگر چڑھنا چاہیے، نہ دیہات کا چڑھنا چاہیے، نہ تیری قومیت کا چڑھنا چاہیے، نہ تیرے علاقے کا چڑھنا چاہیے، نہ تیری پارٹی کا چڑھنا چاہیے، نہ تیری برادری کا چڑھنا چاہیے، بلکہ رنگ اگر چڑھنا چاہیے تو تیرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا میرا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ کیا میرا عقیدہ ابراہیمی ہے؟ ابراہیم کی گردن ستارے کے سامنے نہیں جھکی، چاند کے سامنے نہیں جھکی، سورج کے سامنے نہیں جھکی، بستی کے سامنے نہیں جھکی، بت گدے کے سامنے نہیں جھکی، وقت کے حاکم نمرود کے سامنے نہیں جھکی، لیکن تیری گردن کیا ہے؟ یہ میاں صاحب کے سامنے بھی جھکی ہوئی، یہ خان صاحب کے سامنے بھی جھکی ہوئی، یہ برادری کے سامنے بھی جھکی ہوئی، یہ پارٹی کے سامنے بھی جھکی ہوئی، اور کیا بات کروں، تیری گردن تو اپنی بیوی کی فرمائش کے سامنے بھی جھکی ہوئی، تیری گردن تو اپنے بیٹے کی نجائز طلب کے سامنے بھی جھکی ہوئی۔ اور ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم نے بتلا دیا، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آستانے کے اوپر نہیں جھک سکتی۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم نے اپنے کردار و عمل سے اس بات کا ثبوت دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس کی گردن اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے، اس کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، اللہ اس کے خوف کو بھی مٹا دے گا، اس کے غم کو بھی دور فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں مسجد کے اندر تو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن جب بازار میں چلا جاتا ہوں ملاوٹ سے بات نہیں آتا، جب بازار میں چلا جاتا ہوں جھوٹی قسم کھانے سے بات نہیں آتا، جب شادی بیاہ کی تقریب میں جاتا ہوں بے پردگی سے بات نہیں آتا، باجے گاجے سے بات نہیں آتا، جب میں قومی اسمبلی کے معاملات میں چلا جاتا ہوں پھر اللہ کی حاکمیت کو بلا کر مخلوق کی حاکمیت کے نعروں کو لگانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں کہاں کا ابراہیمی ہوں؟ میں جمعے کے دن تو ابراہیمی ہوں، لیکن ہفتے کے دن اپنی مرضی کا بندہ ہوں، اتوار کے دن اپنی مرضی کا بندہ ہوں، پیر اور منگل کے دن اپنی مرضی کا بندہ ہوں۔ اور ابراہیمی وہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن بھی ابراہیمی ہے، جو ہفتہ اتوار کے دن بھی ابراہیمی ہے، جو پیر منگل اور بدھ کے دن بھی ابراہیمی ہے، جو صبح کے وقت بھی ابراہیمی ہے، جو شام کے وقت بھی ابراہیمی ہے، جس کے رسم و رواج بھی ابراہیم کے مطابق ہیں، جس کا کاروبار بھی ابراہیم کے مطابق ہے، جس کی سیاسیات بھی ابراہیم کے مطابق ہے۔ ابراہیمی ہونے کے لیے پورا کا پورا ابراہیم کی سنت پہ چلنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج
عید قربان کے موقع پر جانور یار کو پسند کروایا گیا، جانور بیوی بچوں کو پسند کروایا گیا، جانور دوست احباب کو پسند کروایا گیا، لیکن کتنے ہی فربا جانور جو کئی من وزنی ہیں، جب وہ ریاکاری کی آمیزش کے ساتھ ذبح ہوئے بے بدن ہو کر اپنے بدن کو کھو گئے، اور کتنے ہی چھوٹے بدن والے جانور ایسے ہیں جن کو جب اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا گیا تو وہ کل پل صراط کے پل کو عبور کرنے کے لیے تیری سواری بن جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، معاملہ کوانٹٹی کا اپنی جگہ پر ہے، میں کوانٹٹی کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ کوانٹٹی کے اوپر جرا کرنے والے بہت سے لوگ دینیات کے مخالف ہیں، شاعر اللہ کے مخالف ہیں، قربانی کے مخالف ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کے مخالف ہیں، لیکن میں کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کی بات بھی کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے 10 جانور ذبح کرنے کی تو 10 کے 10 جانوروں کو صرف رضا الہی کے لیے ذبح ہونا چاہیے۔ تو سیلفیوں کو بنوا کر، تو ان کی تصویروں کو بنا کر، ان کے شکم کو دکھلا کر، ان کے وزن کی کیفیت کو بتلا کر تو لوگوں کے اوپر اپنی اگر سوسائٹی اپنی سوشل حیثیت کا رعب جمانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری قربانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی وہ چاہیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کیا، جس کا مقصد وحید یہی تھا کہ جس طرح قیام میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس طرح رکوع میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس طرح سجدے میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح رزق والے جانوروں کے اوپر بھی اللہ کا نام لے کر اس بات کا اقرار کیا جائے۔ اللہ آج تو چھری جانور کے گلے کے اوپر چل رہی ہے، کل اپنی گردن کو بھی تیرے راستے میں کٹوانا پڑا، اللہ میں اس کے لیے بھی آمادہ و تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بتلا دوں، اگر ہم حقیقی معنوں میں ابراہیمی ہوں اور حقیقی معنوں میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرات گرامی قدر خارج کے مسائل بھی باقی نہیں رہ سکتے اور داخل کے مسائل بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ خارجی مسائل کے اندر برما کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، حضرات گرامی قدر فلسطین کا مسئلہ ہو، آج اس لیے حل نہیں ہوتا۔ میری محبت علاقے کے ساتھ ہے، میری محبت قوم کے ساتھ ہے، میری محبت وطن کے ساتھ ہے، میری محبت مفاد کے ساتھ ہے۔ اگر میری محبت اللہ کے لیے ہوتی تو میں فلسطین کی حمایت پہ کمر بستہ ہوتا، اگر میری محبت اللہ کے لیے ہوتی میں برمیوں کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہوتا، اگر میری محبت اللہ کے لیے ہوتی تو میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہوتا، اور میرا یہ نعرہ ہوتا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اور حضرات گرامی قدر، داخلی مسائل کب حل ہوں گے؟ میاں صاحب تو یہ بات سمجھتے ہیں اور خان صاحب تو یہ بات سمجھتے ہیں، معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا شاید ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی نگاہ ٹینجیبل چیزوں تک موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کی کنجیوں کا ذکر کیا، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری تنگیوں کو دور کر دے گا اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال میں بھی اضافہ کر دے گا، اللہ بیٹوں میں بھی اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نہروں کو بھی رواں فرما دے گا، اللہ باغات کو بھی آباد فرما دے گا۔ ہم نے سارے نظام آزما لیے، ہم نے میاں صاحب کا نظام بھی آزما لیا، ہم نے خان صاحب کا بھی نظام آزما لیا، معیشت بہتر نہیں ہوئی۔ معیشت کب بہتر ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر حقیقی معنوں میں تورات اور انجیل اور ان کے بعد قرآن کو قائم کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق کو باہر نکالے گا۔ حضرات گرامی قدر، داخل کے مسائل بھی حل ہوں گے تو ابراہیمی بن کے حل ہوں گے،
اللہ اکبر کی صداؤں سے بلند ہوں گے، لا الہ الا اللہ کی جنکار سے بلند ہوں گے، اللہ والا بن کے بلند ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ حضرت علامہ شہید یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آبے نشاط انگیز ہے ساکی۔ ہمارے مسائل کا حل نہ واشنگٹن کے پاس ہے، نہ ہمارے مسائل کا حل انگلستان کے پاس ہے، نہ ہمارے مسائل کا حل بیجنگ کے پاس ہے، نہ ہمارے مسائل کا حل ٹوکیو کے پاس ہے، نہ ہمارے مسائل کا حل ماسکو کے پاس ہے۔ ہمارے مسائل کا حل یا مکہ کے پاس ہے یا مدینہ کے پاس ہے۔ ہمارے مسائل کا حل یا رب کے قرآن کے پاس ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور ان تمام کے تمام معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو پتا ہے ہم ایک عرصے سے آپ کو ہوکا دے رہے ہیں، آپ کے ضمیروں کے اوپر دستک دے رہے ہیں، آپ کے شعوروں کو جھگانے کی جستجو کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو دوبارہ اس بات کا اندیا دینا چاہتا ہوں اور دوبارہ آپ سے اس بات کے عزم کے حوالے سے تجدید عزم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ملک کے اندر پرامن دستوری جدوجہد غلبہ دین کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابراہیمی منہج کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ نے زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں سر بلند فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز خواہشات ہمارے دل میں پنپ رہی ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اے اللہ عید کی سچی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ عید کے موقع پہ برمیوں کی مدد فرما، اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنا، اللہ اس میں کتاب و سنت کو سر بلند فرما، اللہ جو کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی ہمتوں کو پست فرما، اے اللہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے موریل کو بلند فرما، اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہمارے نفسیاتی عارضوں کو دور فرما، ہمارے شیطانی عوارض کو دور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ آج ویدر کی اور موسم کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، ہم نے موسمی پریڈکشن کی وجہ سے یہاں پر لارنس روڈ پہ عید کا اہتمام کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ عیدین کے دونوں اجتماع مینار پاکستان گراؤنڈ ہی کے اندر ادا ہوں گے، اور آج موسمی پیشین گوئی کی غلطی نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ بارش کب ہوگی۔